الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دروس میں ہم نے ایمان والوں کے حوالے سے، متقین کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور متقین کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں یہاں پر بیان فرمائی کہ متقین کون ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے جو ایمان کا اور اعمال صالحہ کا جو نتیجہ ہے، جو صلہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور اپنے کلام میں اس کو یقین اور حقیقت میں اس کو بیان کیا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر تو ذکر ہو گیا متقین کا، ایمان والوں کا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے اس کا بیان آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں صرف 2 آیتیں، یعنی وہ لوگ کہ جو کفر جن لوگوں نے کیا ان کے حوالے سے 2 آیتیں ہیں۔ اختصار کے ساتھ بیان کرنا، یہ در حقیقت آگے جن کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے انکار کرنے والے ہیں اور نہ ماننے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو 2 آیتوں میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، ان کے لیے، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ جو بات اہم ہے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لانا چاہ رہے تھے تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہاں پر جو ان کا کردار اور جو ان کی سرگرمیاں اور جو کفر ان میں پوشیدہ تھا، در حقیقت اس کو یہ آشکارا یہاں پر کیا گیا کہ یہ لوگ کفر میں اور سرکشی میں، انکار میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور پختہ ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ پہلے یہ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پر علامہ اسد کا ترجمہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ بین ٹو ڈینائی، یعنی وہ اپنے کفر پر، انکار پر مصر تھے، اصرار کرنے والے تھے، پکے تھے، تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ انذار یہ در حقیقت پیغمبر کی نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، انذار، اور اسی طرح تبشیر یعنی بشارت دینا اور ڈرانا۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی فرمایا کہ مبشر اور نذیر، ہم نے آپ کو مبشر، بشارت دینے والا، اور آپ کو ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی بشارت دینے والے سے مراد یہ ہے کہ جو اچھا کام تم کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا، اور اگر تم برا کام کرتے ہو، سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں سزا دے۔ تو یہ انذار ہے، یعنی انذار سے مراد صرف انجام سے باخبر کرنا، یہ ہے اصل، اور انجام سے باخبر کرنا یہ بالکل واضح بات ہے، اور عقلی بنیاد پر بھی اور فطری بنیاد پر بھی،
یعنی اگر کوئی شخص کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ اس کو خبردار کر رہے ہیں کہ بھئی آپ آگے نہ جائیں، اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ اس کنویں میں گر جائیں گے، تو واضح بات ہے کہ آپ کا یہ اس کو خبردار کرنا یہ در حقیقت انذار ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے کو انجام سے، نتیجے سے اور برے اعمال کا جو صلہ ہوتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے، کانسیکوینسز ہوتے ہیں، آپ ان سے باخبر کرتے ہیں، تو اس کو در حقیقت انذار کہتے ہیں۔ تو ڈرانے کا جو تصور ہے وہ در حقیقت اسلام میں یہ تصور ہے کہ کسی کو اس کے برے انجام سے باخبر کرنا۔ اب یہاں پر کفار کو یہ بات، یعنی ان کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 7 میں پھر یہ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ ہے، اور غشاوہ سے مراد یعنی پردہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ مہر بعد میں لگی، پہلے انہوں نے کفر کا کام کیا۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اچھا کرتا ہے تو اچھے کام کے نتائج بھی ساتھ ساتھ نکلتے چلے جاتے ہیں، اگر انسان برا کرتا ہے تو برے کام کے نتائج بھی ساتھ ساتھ نکلتے چلے جاتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں۔ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نشان، تیسرا کرتا ہے تیسرا نشان، پھر کیا ہوتا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کے دل سے احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا میں برا کام کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی، تو یہاں پر در حقیقت یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جس نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر اور سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی۔ تو یہاں پر جو قلوب ہے یہ در حقیقت قلب کی جمع ہے، اور قلب یہ انسان میں جو سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قلب کا لفظ بیان کرتا ہے، اور جس میں جذبات ہوتے ہیں اور محبت ہوتی ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک نے افئدہ یعنی فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لہم قلوب اللہ یفقہون بہا، کہ ان کے لیے دل ہیں، یعنی ان کے پاس دل ہیں، لیکن یہ اس کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں تو سنتے نہیں ہیں۔ یعنی جس طرح آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے، کانوں سے سننے کا کام لیا جاتا ہے، اسی طرح دل سے سمجھنے کا کام لیا جاتا ہے، قلب سے۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جو دل ہے اور انسان کی آنکھیں ہیں، یہ ان سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اب وہاں پر فؤاد کو فرمایا، اس لیے کہ فؤاد کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی انسان کسی کے لیے اپنے دل میں خام خواہ کا بغض نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے، بدگمانی نہ کرے، کسی سے خام خواہ کی نفرت نہ کرے، خام خواہ کی دشمنی نہ پالے۔ یہ جتنے بھی جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں، یہ جذبات افئدہ کے، فؤاد کے تحت ہوتے ہیں، اور جو سوچنا اور سمجھنا ہے یہ صلاحیت در حقیقت یہ قلب کے ساتھ ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں اس کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا، ہم جب دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی قلب، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ہارٹ اسپیشلسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، ماہر امراض قلب کہا جاتا ہے، تو وہ اردو زبان میں ہم اس کو دل کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دل جو ہے یہ اس کا وہ فنکشن نہیں ہے جو فنکشن ہم سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں
قرآن پاک نے جو اس حوالے سے بیان کیا ہے، یہ انسان میں صلاحیت ہے قلب کی، یعنی سمجھنے کی، سوچنے کی، نتائج پر غور کرنے کی، تو یہ قلب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے تو اس عقل کا تعلق بھی اسی سے ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے لہم قلوب لا یفقہون بہا فرمایا کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن اس دل کے ذریعے سے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یفقہون انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو وہاں پر قلب کا لفظ استعمال کیا۔ تو اب یہاں پر جب یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلیٰ سمعہم، اور ان کی سماعت پر۔ اب ایسا نہیں ہے کہ دلوں پر مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ یہ بالکل سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ یہ تعصب کا شکار ہو گئے، انہوں نے اپنے قلوب کو سمجھنے اور سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس پر تعصب کے پردے ڈال دیے۔ اگر یہ بالکل اپنی اس صلاحیت کو پیورٹی کے ساتھ استعمال کریں اور ان کا مقصد اور کوشش اور جستجو یہ ہو کہ یہ حق کو پائیں، پھر تو یہ حق کو پا لیں گے۔ تو مہر لگانے سے مراد یہ نہیں ہے، مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان تعصب میں، دشمنی میں، عداوت میں، بغض میں جب انسان بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر خود بخود جو انسان کے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ یہاں پر یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور سماعت پر مہر لگا دی۔ جب اللہ نے مہر لگا دی تو پھر بندے کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو یہاں پر بندے کا قصور ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ دلائل اور بینات اور آیات کی بنیاد پر وہ اللہ کے دین کو سمجھتا، اللہ کے دین پر ایمان لاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اتنے دلائل اس کائنات میں، آفاق میں پھیلے ہوئے، ان پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ تو در حقیقت یہاں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا ایک اور طریقے سے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یا ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تو جب اللہ نے یہ فرمایا تو کیا اس کے بعد کفار میں سے لوگ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو واضح بات ہے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، بعد میں بھی اسلام قبول کرتے رہے۔ جب تعصب کا پردہ ان کی آنکھوں سے اترا، جب انہوں نے خالص ہو کر، مخلص ہو کر جب جستجو کی، حق کو پانے کی کوشش کی، تو ان کو حق نصیب ہوا۔ لیکن جو لوگ اپنی اس روش پر قائم رہے، تعصب کی، ضد کی روش پر قائم رہے، تو انہیں ایمان نصیب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ مہر ان پر لگی رہی۔ لوگ کافر بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، لیکن پھر کتنی بڑی تعداد تھی جو مسلمان ہو گئی، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس لیے یہ حکم اس طرح نہیں جس طرح سمجھا گیا یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ بس مہر لگ گئی، اس کے بعد اب سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ جب تک اپنے تعصب کو قائم رکھا اور اپنی دشمنی کو قائم رکھا اور عداوت برائے عداوت کا اور اختلاف برائے اختلاف کا رویہ اختیار کیے رکھا، تو اس وقت تک مہر لگی رہی۔ لیکن جب اپنی اس روش اور عادت کو بدل لیا، وہ مہر ہٹ گئی۔ زندگی میں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے آغاز میں بالکل نکمے ہوتے ہیں اور ایم لیس ہوتے ہیں، ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں سمت نہیں ہوتی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے جو ملحد تھے، یعنی میرے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایسے کئی لوگوں سے ملاقات رہی
کہ جو ملحد تھے، خدا کا انکار کرنے والے تھے، لیکن مطالعہ کیا، فلسفہ پڑھا، الہادیت کی آخری حد تک پہنچ گئے، لیکن پھر اس کے بعد واپس پلٹ آئے، ان کو ایمان نصیب ہوا۔ تو یہ وہ چیز ہے، جب تک انسان جس طرح ایمان کا ایک کرائیٹیریا ہے، انسان کی جستجو ایک ذریعہ ہے، اسی طرح انسان میں پلنے والا جو تعصب ہوتا ہے وہ بھی ایک حالت ہے، کیفیت ہے کہ جس میں انسان ہوتا ہے تو پھر انسان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، پھر وہ مہر والی حالت ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو یہاں در حقیقت اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ محمد میں ایک مقام پہ اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن جب آپ سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، کہ یہ شخص ابھی کیا کہہ رہا تھا، حالانکہ آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی یہ آپ کے بیان، آپ کی گفتگو اور آپ کی نصیحت کو ایک لحاظ سے اگنور کرنے کا طریقہ، ایک لحاظ سے ہیوملیٹ کرنے کا طریقہ، ڈی ویلیو کرنے کا طریقہ، کہ اتنی بڑی نعمت ان کو میسر آئے کہ خود پیغمبر انسانیت ان میں موجود ہیں اور ان کو رہنمائی مہیا کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن باہر آ کر کہتے ہیں جی کیا کہا ہے انہوں نے ابھی۔ یہ ایک انداز، فخر کا انداز تھا۔ تو قرآن پاک نے کیا کہا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب آپ بتائیے کہ مہر کیوں نہ لگے؟ کردار ہی ایسا ہے، اخلاق ہی ایسا ہے، سوچ ایسی ہے، رویہ ایسا ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے اور بجائے اس کے کہ آپ کی باتوں پر کان دھریں، غور سے سنیں آپ کی بات کو سننے کے بجائے اپنی سازشیں تیار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس مخالف ہی سوچنا ہے، جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کے اپوزٹ ہی خیال کرنا ہے، اور پھر باہر آ کر اس طرح کا تذکرہ اور اس طرح کا تبصرہ کرنا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ تو انسان کا جو کریکٹر ہوتا ہے، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ در حقیقت اس کے مقام کا تعین کرتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک شخص جھولی نہ پھیلائے، مانگے نہیں، اور اس کا انداز بھی طلب والا نہ ہو پھر اس کو دے دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک شخص ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے، چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو رغبت ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، خواہش اور چاہت ہی نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ملے، تو اس کو پھر رب کیوں دے گا ہدایت؟ تو ہمیشہ آپ دیکھیے کہ چیز اسی کو ملتی ہے جو اس کا قدردان ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، پھر اسے وہ چیز نصیب بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی اس کائنات میں، پیغمبروں کو بھی بھیجا اور ختم المرتبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں پھیلا دی ہیں، آپ چرند برند دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، سمندر دریا دیکھتے ہیں، بحر و بر کو آپ دیکھتے ہیں، ہر طرف اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، کتاب دی، پھر اس کے باوجود وہ گمراہی اور دلالت پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل، کوئی اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ خدا کسی پر زبردستی ہدایت کو نافذ نہیں کرتا۔ جیسے میں اکثر یہ بات آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی کا طالب ہوتا ہے وہ گمراہی ہی کو اختیار کرتا ہے، زبردستی اس کو نہ ہدایت دی جاتی ہے اور نہ کسی ہدایت والے پر زبردستی گمراہی کو مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر پہلے ہی جب ہم درس کا آغاز کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ بہت سی جگہوں پر
جب بھی نوجوانوں میں بیٹھ کر یا ایسے لوگوں میں کہ جو قرآن مجید کو کم پڑھتے ہیں یا پہلی دفعہ انہوں نے اگر یہ بات سنی تو ان کے ذہنوں میں پھر یہی سوال سب سے پہلے آتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں اور سماعت پر اور آنکھوں پر پردہ ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہوا؟ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ آغاز یہ فرما رہا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، مین ٹو ڈینائی، جو کفر پر ڈٹے رہے، کفر کرتے رہے، تو فرمایا کہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر پورا قرآن ہمیں یہ ان کا جو رد عمل ہے، ان کا جو رویہ ہے، پورا قرآن ہمیں پھر اس کے بارے میں آگاہ بھی کرتا ہے، ہمیں بتاتا بھی ہے کہ ان لوگوں کا پھر رویہ کیا تھا۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مطالبات کیا تھے، ان کے سوالات کیا تھے، اعتراضات کیا تھے، اور وہ ایمان لانے کے لیے کیا شرائط رکھا کرتے تھے کہ ہم تب ایمان لائیں گے، آپ یہ کر کے دکھائیں، ہم اس طرح قرآن کو یا اللہ کی کتاب کو دیکھیں، فرشتے کو دیکھیں، کبھی آپ کو سیڑھی لگے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہوئے ہم دیکھیں، ایسے بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کے ساتھ فرشتہ نہ ہو، اور پھر ہر ایک فرشتہ ہر کسی کے ساتھ ہو، پھر وہ اللہ کے کلام کے بارے میں اس کو بتائے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ ایسی باتیں وہ کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو ڈھٹائی کے ساتھ کہ میں نے تو حق بات کو نہیں سننا، میرے سامنے جو بات کہی جائے گی میں حیل و حجت کروں گا، اس پر بحث کروں گا اور اصل موضوع سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، اور ادھر ادھر جو غیر ضروری نان ایشوز ہیں ان کی طرف لے کر جاؤں گا، تو ان کا یہ رویہ تھا کہ جس کو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کا جو انداز تھا، سرداری کا نشہ، سیاست کا نشہ، پیسے کا نشہ، اور اپنے معاشرے میں، اپنے قبیلے میں بڑے ہونے کا نشہ، یہ جو نشے ہوتے ہیں یہ بھی انسان کو خراب کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں انسان کی زندگی کو، انسان کو اپنے زوال، اپنے انحطاط کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتے کہ اے انسان یہ زندگی فانی ہے۔ بے شک تو آج جتنے بھی عروج اور ترقی پر ہے اور کمال پر ہے، آخر اس عروج اور ترقی کو زوال تو ہے۔ انسان اپنا مقام، اپنی حیثیت ہی بھول جاتا ہے کہ میرے پاس یہ جو کچھ ہے یہ پہلے نہیں تھا، اب ہے، آئندہ نہیں ہوگا، بلکہ میں ہی نہیں ہوں گا آئندہ۔ اگر انسان ان چیزوں پر غور کرے تو جو حق ہے، حقیقت ہے، وہ سراپا موجود ہے، اس کو بقا ہی بقا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں۔ تو انسان اگر اس بات پر غور اور توجہ کرے تو پھر انسان حق کی طرف آتا ہے۔ جب اپنی نفی کرتا ہے، اپنی انا کی، انانیت کی، اپنی میں کو جب انسان مارتا ہے تو پھر اس کو ایمان اور اس کو حق نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی بات کو ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو مہر ان کے دلوں پر، میں پھر یہاں پہ بیان کر دوں کہ قلب، قلوب، یعنی یہ جو انڈرسٹینڈنگ کی صلاحیت اور فیکلٹی جس کو ہم کہتے ہیں جو انسان کے اندر ہے، یہ در حقیقت وہ ہے کہ یہ ان کے سوچ پر، ان کی سمجھ پر مہر لگ گئی اور ان کی سماعت پر۔ آپ سنتے کچھ ہیں، اللہ کا رسول بیان فرما رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جن میں جستجو ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، وہ سنیں گے فوراً اسلام قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور جبکہ ان کو کفار نے منع کیا کہ تم نے قرآن نہیں سننا، لیکن انہوں نے چاہا کہ وہ سنے تو صحیح کہ یہ کلام کیا ہے، انہیں پھر اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اور اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ رشتہ دار جو قریب تھے وہ محروم رہ گئے، جو اجنبی لوگ تھے، پردیس کے لوگ تھے، آپ دیکھیے کہ وہ اسلام میں آگے بڑھ گئے۔ یہود خود پیچھے رہ گئے، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بشارتیں خود مدینہ والوں کو دیا کرتے تھے، بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، بعثت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی صرف اس وجہ سے محروم رہے کہ ایک تو محمد رسول اللہ ہماری نسل سے نہیں ہیں، اور
اسی طرح کی باتیں جو رکاوٹ بن گئیں اسلام کو اور ایمان کو قبول کرنے میں۔ تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا ہے، اور صرف ان 2 آیتوں میں ہی اللہ نے کفار کا ذکر کر دیا۔ اور پھر اب اس کے بعد کیا فرمایا، یعنی اب اس سے آگے جو ذکر ہوگا وہ منافقین کا ذکر ہے، لیکن بعد مفسرین نے کہا کہ بھئی اس سے آگے جو ذکر ہے وہ یہودیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہودیوں کا ذکر بھی ہے، چونکہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے بیچ میں 1-2 رکوع آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ پھر یہود کا ذکر، یعنی بنی اسرائیل سے پھر خطاب ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد، اور اس سے جو آگے سلسلہ چلتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب اسرائیل تھا، اسرائیل آج یعنی عربی کا ترجمہ کریں تو وہ عبداللہ بن جاتا ہے، یعنی آپ عبداللہ آپ کا لقب تھا، اسرائیل آپ کا لقب تھا، اس میں ہمیں پھر ذکر ملتا ہے۔ تو اب اس کے بعد جس کا ذکر ہوتا ہے اور جو ان کا کردار ہے اس کو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں آغاز کریں گے، کیونکہ یہ باقاعدہ ان کا کافی تفصیل کے ساتھ تعارف ہے، اور ان کی جو حرکات ہیں اور ان کا جو ایجنڈا ہے اور طریقہ ہے اس کو پھر اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر آگے جا کر چونکہ یہ جو منافقین آپ کہیے یا یہود آپ کہہ لیجئے، یعنی یہ ملے جلے ہی لوگ ہیں، کہ یہود کے قبائل بھی تھے، اور منافقین وہ طبقہ تھا کہ جو ظاہراً خود کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور بہت سے قبائل کے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کسی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے، قبول کر بھی لیتے تھے پریشان ہوتے تھے، جب دیکھتے تھے رکاوٹیں، مصائب و آلام، امتحانات، آزمائش، تو پھر رک بھی جاتے تھے۔ ان کی کیا کیفیت حالت ہوتی تھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جا کر بیان کیا ہے۔ اب یہاں 2 آیتوں میں کفار کا ذکر اللہ نے کر دیا، یعنی مہر دلوں پر لگائی، سماعت پر لگائی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ۔ غشاوہ یعنی جسے گہرا پردہ کہتے ہیں، اور اس سے غشی کا لفظ بھی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، غشی پڑ گئی، تو وہ غشی اس لیے ہوتی ہے کہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو اس لیے غشی کا لفظ بھی غشاوہ، جو گہرا پردہ، موٹا پردہ ہوتا ہے، اس کو غشاوہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، چونکہ ان کا کردار، ان کا کام یہ ایسا ہے، اس لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں ایک اہم بات جو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی بات، اور پہلے بھی میں بیان کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی جو جواب دہی ہے وہ اس کے ایمان کی سطح کے مطابق ہوگی، یعنی آیا کہ وہ کس زمانے میں تھا اور اس کو ایمان کس طریقے سے پیش کیا گیا، اسلام کی دعوت کیسے دی گئی، وہ کس معیار کی تھی، اسی حساب سے ہی پھر اللہ کے ہاں وہ انسان جواب دہ ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کفار کے حوالے سے یہاں سخت کلام فرماتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، وحی اتر رہی تھی، وہاں پر خود رسول اللہ تشریف فرما تھے، یعنی ان کے سامنے دعوت بالکل ایسے تھی کہ جیسے سورج چمکتا ہے اور دن جب روشن ہوتا ہے تو سورج کا یقین ہوتا ہے، اس طریقے سے ایمان کی دعوت ان پر واضح تھی، ان کو بتائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جن لوگوں کو جس سطح کی دعوت دی گئی ان کی جواب دہی بھی اسی سطح کی ہوگی۔ ہاں اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری، جنہیں شہداء علی الناس کہا گیا، کہ لوگوں پر گواہ امت ہے، امت محمدیہ، اب ہم دیکھیں کہ ہم کس حد تک لوگوں تک اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی گواہی سے مراد یہی ہے کہ ہمارا کریکٹر، ہمارا اخلاق، ہمارا علم، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری زبان ایسی ہو کہ ہم اللہ کے دین پر ہم گواہ ہوں،
ہم دعوت دینے والے ہوں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں۔ تو اب ہمارا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ تو ہم کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ آیا کہ جس دعوت کا ہم کو پابند کیا گیا اور جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور دوسروں کے لیے ہم فیصلہ کرتے ہیں، تو کبھی ہم خود اس بات پر غور کریں کہ جس طرح اسلاف نے، علماء نے، داعین نے، مبلغین نے جس طرح لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچایا، تو کیا یہ ذمہ داری ہم بھی اسی طرح ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے؟ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں تک ہم اللہ کے دین کو نہیں پہنچاتے، لیکن پہنچانے سے پہلے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے پہلے ہی ہم اس بات کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے۔ تو لہٰذا جب ان دو آیتوں میں کفار کا اللہ نے ذکر کیا اور کیٹاگوریکلی یہ بیان کر دیا کہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کے دلوں، سماعت اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو یہ اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ ان پر دعوت کو پیش کیا گیا، اللہ کا رسول اور پیغمبر ان میں موجود ہے، دن رات ان کو تبلیغ اور دعوت پہنچتی ہے، قرآن پہنچتا ہے، وحی پہنچتی ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مومن بن رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد اور تعصب پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں فرمائی ہیں، کیونکہ ایمان پیش کرنے کی سطح بہت بلند ہے، بہت کلیئر ہے، واضح ہے، اعلیٰ ہے۔ اب وہ اگر ایمان نہیں لا رہے تو وہ اسی کے حقدار بنتے ہیں جس کو قرآن پاک نے ان دو آیتوں میں بیان کیا ہے۔ لیکن اگر آج کسی کو دعوت نہیں دی جا رہی، اسلام نہیں بتایا جا رہا، اور وہ مسلمانوں کے ہی کریکٹر اور کردار کو دیکھ کر ہی اسلام سے متنفر ہو جاتا ہے، اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر جس انداز سے ہم اسلام کو پیش کر رہے ہیں، تو اس سے اگر کوئی اسلام سے دور ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار پھر ہم ہیں۔ اس کو جو خدا کے ہاں سزا ملنی ہے اس بنیاد پر کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو اس نے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ وہ اس کا تو جواب دہ ہوگا۔ لیکن اس کو اسلام سے دور کرنے میں جو ہمارا کردار ہوگا، تو دیکھ لیجئے کہ پھر اس کی سزا تو اس کو نہیں ملنی نا، اس کی سزا تو ہمیں ملے گی کہ ہرڈلز، رکاوٹیں ہم نے اس کی راہ میں پیدا کی کہ وہ اسلام کے قریب ہوتا۔ اس کو اپنی عقل اور فطرت کی بنیاد پر وہ تو اللہ کے ہاں ضرور جواب دہ ہے ہی، لیکن ہم بھی جواب دہ ہوں گے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے دین کو اس انداز سے پیش کرتے اور اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے کہ واقعی شہداء علی الناس کی حیثیت ہماری ہوتی، ہم اس کا حق ادا کرتے جو یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے ہم پر عائد فرمائی ہے۔ تو یہ دو آیتیں آج ہم نے کفر اور کفار کے حوالے سے ہم نے پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آگے پھر ہم آئندہ درس میں آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔